بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی حالت میں اگر کسی شخص کو غسل کی ضرورت پیش آ جائے، مثال کے طور پر کوئی شخص دن میں سو رہا تھا اور سونے کی حالت میں احتلام ہو گیا، اسی طریقے سے وہ عورتیں جو رات کے حصے میں حیض یا نفاس سے پاک ہوئی لیکن بغیر غسل کیے انہوں نے روزہ رکھ لیا، پھر دن میں روزہ رکھنے کی حالت میں وہ غسل کرنا چاہ رہی ہیں، تو کس طریقے سے غسل کریں تاکہ ان کے روزے پر کسی طرح کا کوئی فرق نہ پڑے؟ کیونکہ عام حالات میں غسل کرنے کا طریقہ کچھ الگ ہے اور روزے کی حالت میں غسل کرنے کا طریقہ کچھ الگ ہے، اس لیے اس طریقے کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے تاکہ غسل کرنے کی وجہ سے ہمارے روزے پر کسی طرح کا کوئی فرق نہ پڑے۔ دیکھیے، غسل کرنے کے بعد ایک انسان پاک ہوتا ہے اور پاک ہونے کے بعد ہی اس شخص کے لیے جائز اور درست ہے کہ وہ نماز پڑھے اور دیگر عبادات کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، کیونکہ اگر کوئی شخص ناپاک ہے تو اس کے لیے نہ ہی قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے، نہ ہی قرآن کریم کو چھونا جائز ہے، اور نہ ہی نماز پڑھنا اس کے لیے جائز اور درست ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کے اندر پاکی کا بہت ہی اہم رول ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مبالغے کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم ناپاک ہو، جنوبی ہو تو اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرو۔ اور اسلام میں پاکی کی اہمیت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الطہور نصف الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی کے اندر آدھا ایمان ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ہم پر غسل واجب ہو جائے تو اچھے طریقے سے غسل کرنا چاہیے، صرف فرائض کا اہتمام کرتے ہوئے ہمیں غسل ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ناعلمی کی وجہ سے، بے احتیاطی کی وجہ سے ہم فرائض کو اچھے طریقے سے ادا نہ کر سکے اور ہمارا غسل صحیح اور درست نہ ہو سکے، پھر اگر اس کے بعد ہم کوئی عبادت بھی کریں گے تو ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے جب ہم واجب غسل کریں تو سنتوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے غسل کرے تاکہ ہمارے فرائض میں کسی طرح کی کوئی کمی آ جائے تو سنتوں کی وجہ سے وہ کمیاں دھل جائے، وہ کمیاں ختم ہو جائے۔ تو دیکھیے، واجب غسل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو آپ اپنے دل کے اندر ارادہ کرے، نیت کرے کہ میں غسل اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں غسل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں غسل نماز پڑھنے کے لیے کر رہا ہوں، میں غسل قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو اس نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ لیکن اگر آپ بغیر نیت کیے بھی غسل کر لیتے ہیں تو آپ کا غسل صحیح اور درست ہو جائے گا لیکن آپ ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اسی طریقے سے دوسری سنت یہ ہے کہ جب آپ غسل کریں تو سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار کلائیوں سمیت گٹوں تک دھوئے، اس کے بعد آپ دونوں استنجے سے فارغ ہو۔ اگر ان جگہوں پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہے تو اس کو زائل کرے، اس کو صاف کرے، اس کو ختم کرے۔ اگر نہیں لگی ہوئی ہے پھر بھی اس جگہ کو دھوئے، اس جگہ کو صاف کرے۔ اس کے بعد آپ کے بدن پر یا آپ کے کپڑے کے کسی حصے پر نجاست لگی ہوئی ہے، ناپاکی لگی ہوئی ہے تو آپ پہلے اس کو زائل کریں، اگر دکھائی دے رہی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے صاف کریں۔ اس کے بعد جس طریقے سے آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ یہاں بھی وضو کریں۔ اگر آپ چاہیں تو سنن کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی وضو کی جو سنتیں ہیں ان تمام سنتوں کو اختیار کرتے ہوئے آپ وضو کریں، اور ہو سکے اگر وہاں پر نجاست نہیں ہے، پاک جگہ پر آپ غسل کر رہی ہیں تو وضو کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ بیت الخلاء میں غسل کر رہی ہیں جہاں پر نجاست ہے تو وہاں پر آپ کے لیے صحیح اور درست نہیں ہے کہ آپ وضو کی دعا پڑھیں۔ اس کے بعد آپ غسل کی جو فرائض ہیں اس کا اہتمام کریں، یعنی کلی کریں گرگرے کے ساتھ اور ناک میں پانی ڈالیں نرم ہڈی تک۔ اس کے بعد آپ اپنے دائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر بائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر سر سے پورے بدن پر پانی بہائیں۔ اس طریقے سے آپ غسل کریں۔ یہ رہا عام حالات میں غسل کرنے کا طریقہ۔ لیکن جب ہم روزے کی حالت میں غسل کریں گے تو 2 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہر ایک روزے دار کے لیے ضروری ہے۔ وہ یہ کہ روزے کی حالت میں ہم نہ ہی گرگرا کریں گے اور نہ ہی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں گے، بلکہ
वजू में जिस तरीके से हम कुल्ली करते हैं, इसी तरीके से वाजिब गुस्ल में रोजे की हालत में हम मामूली से कुल्ली करेंगे। अगर बार बार आप कुल्ली करते हैं, कुल्ली में मुबालगा करते हैं, तो रोजे की हालत में कुल्ली में मुबालगा करना मकरूह है। इससे आपके रोजे पर फर्क पड़ेगा और आपका रोजा मकरूह हो सकता है। और हो सकता है कि गरगरे की कसरत की वजह से पानी हलक से आपके पेट में उतर जाए और फिर आपका रोजा भी टूट जाए। इसीलिए रोजे की हालत में हुक्म यह है कि आप ना ही गरगरा करें और ना ही नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएं। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अल हक मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके।